السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے ہیں، اور قانون کیا ہے کہ اگر میری کمائی کچھ الگ ہے باپ سے مدد لیے بغیر، تو قانون کیا کہتا ہے کہ باپ کو یعنی والد کو اجازت لینی ہے کہ میں یہ مال خرچ کروں یا نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ، اس کے ابا کو بلاؤ۔ تو جب ان کے ابا کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، تو جو والد تھے تو جتنا ان کی مسافت تھی، جتنا ان کا وقت تھا، یعنی جہاں سے انہوں نے وقت شروع کیا اور آ کر مسجد نبوی میں انہیں آنا تھا، تو درمیان کا جو وقفہ تھا انہوں نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے، یعنی ان کی زبان سے ظاہر نہیں ہوئے، انہوں نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے۔ تو انہوں نے کہنے شروع کیے، زبان پر آئے نہیں اور دل میں ان کے تھے۔ آ گئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، تو لمبا چوڑا مدینہ تھا اس وقت، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی آئے ہوئے بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے بیٹے کی اس شکایت پر دکھی ہو کر کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے اشعار استعمال کیے جو اس کی زبان پر تو نہیں آئے لیکن اس کے دل میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کو، یعنی اس والد کو کہا کہ ہم تیرا مقدمہ سنیں گے، لیکن تو پہلے وہ اشعار سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے لیکن تیری بزم تصور میں آ کر رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے وہ سنا۔ تو اس شخص کی زبان سے، اس والد کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی آپ کو رسول مانتے تھے لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میری زبان ہے یہ حرکت میں بھی نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کے روپ میں لے آئے اور پھر گم ہو گئے، یعنی پھر وہیں کے وہیں دفن ہو گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ تو آپ نے کہا چل تو سنا تو صحیح، یعنی مجھے بتا تو صحیح، تو نے کیا الفاظ کہے تھے، تو نے کیا شعر کہے تھے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ اشعار کہے تھے کہ تو جس دن سے پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں اپنے آپ کو پیسا، تیرے ایک آنسو نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں باہیے بے آب کر دیا، تو رویا تو ہم روئے، تیری بیماریوں نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ ہائے یہ بچے کو یہ نہ ہو جائے، میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے، کہیں اس کو کچھ خدشہ نہ ہو، کہیں اس کو کچھ بڑی بیماری نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پر قربان کی، کمایا تو تیرے لیے کمایا، بچایا تو تیرے لیے بچایا، تیری ٹھنڈک کی خاطر میں نے اپنے آپ کو گرمی میں جھونک دیا، اور تیری گرمائی کی خاطر یعنی تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو یک بستہ ہواؤں میں توڑا۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کر دیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی اور تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے اور تو سرسبز درخت بن گیا، میں سوکھی ہوئی لکڑی بن گیا اور تو سرسبز ہوا اور پھلدار درخت بن گیا۔ جب تو جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں سوتا تھا،
جب میں اسے کندھے پر لے کر چلتا تھا، جب یہ میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے، میں نے کیا کیا نوکریاں نہیں کی، میں نے کیا کیا دھکے نہیں کھائے، میں نے کیا کیا ملکوں کی خاک نہیں چھانی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، اور کیا ہوتا کہ میری جو ہڈیوں کا پانی نکلا تھا یہ میرا پانی بنتا، یہ میرا سہارا بنتا، یہ میری لاٹھی بنتا۔ لیکن کیا ہوا، ایک دم اس کی آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، اور اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں، جیسے میں اس کے لیے نوکر ہوں اور یہ میرا مالک ہے۔ اچھا نوکر ہی صحیح، کیا کہتے ہیں کہ اس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ میں اس کا والد ہوں۔ میں نے 30 سال ایک خواب دیکھا تھا، لیکن اب 30 سال بعد میری آنکھیں کھل گئی، وہ خواب ہی تھا، میں تو نوکر ہی تھا۔ اچھا چلو کہتے ہیں اپنی درد بھری آواز میں کہ تو مجھے نوکر ہی سمجھ لے۔ نوکر بھی یعنی مالک بھی نوکر سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے بھی کچھ حقوق بتائے ہیں، تو ایسا نہ کر جیسے تو نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، جیسے تو مجھے جانتا ہی نہ ہو، جیسے تو میری گود میں کبھی سویا ہی نہ ہو، جیسے تو میرے کندھوں پہ کبھی چڑھا ہی نہ ہو، جیسے تو نے میری انگلی پکڑ کر کبھی چلنا ہی نہ سیکھا ہو، جیسے تو نے میری کمائی کو کبھی کھایا ہی نہ ہو۔ تو اتنا سننا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے رو رہے ہیں، صرف رو نہیں رہے بلکہ آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اور آپ نے اس بیٹے صحابی کو گریبان سے پکڑا، اور گریبان سے پکڑنے کے بعد اس کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور اس کو کہا کہ دور ہو جا، آج سے تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا۔ تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ جب ہماری زندگیوں میں دین ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خون کا رشتہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے؟ جب اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان کو مکمل کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان کو پختہ کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق، ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکموں کو چلانا ہوگا، قرآن کے حکموں کو چلانا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صورت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اپنے آپ کو ہم کیا سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی امانت سمجھے، امانت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔